بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی دعاؤں سے الحمدللہ میں بھی بہت بہتر ہوں اور پہلے سے کافی طبیعت ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرما رہے ہیں، میں اللہ رب العزت کی عظمت اور برکتوں سے اور اس مبارک کلام سے آغاز کروں گا آج کی بہت اسپیشل ویڈیو کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے واسطے زمین کو بچھونا بنایا ہے اور آسمان کو چھت بنایا ہے، اور جعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور تمہارے واسطے کان اور آنکھیں اور دل بنائے۔ جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا، اور تمہارے واسطے زمین کو بچھونا بنایا اور چلائی تمہارے لیے اس میں راہیں۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِن كُلِّ ثَمَرَاتٍ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ۔ اور اللہ رب العزت نے ہی زمین کو پھیلایا ہے اور اس میں بوجھ رکھے ہیں پہاڑ۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، اللہ رب العزت نے زمین کو پانی کے اوپر جب پیدا فرمایا، بچھایا، اس کو پھیلایا تو یہ پانی کے اوپر ہلنے لگی، تو اللہ رب العزت نے پہاڑوں کو میخوں کے طور پہ گاڑ دیا جس سے یہ زمین ٹھہری ہے۔ اور اللہ فرما رہے ہیں ندیاں اور ہر قسم کے میوے رکھے اس میں جوڑے کے طور پر، ہر چیز کا جوڑا ہے۔ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ، کھیتیاں ہیں اور کھجوریں ہیں، ایک قسم کی جڑ دوسرے سے ملی ہوئی اور بعض بن ملی، ان کو پانی بھی ایک ہی دیا جاتا ہے۔ هو الذی، وہی اللہ ہے، وہی غفور الرحیم اور رحمان ذات ہے۔ جعل الشمس، جس نے سورج کو بنایا، ضیاء والقمر نورا، چمکتا ہوا، اور چاند کو چاندنی دینے والی ذات بھی اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے۔ جعل لکم اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا، رات اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بنائی ہے اور ہمارے آرام کے لیے بنائی ہے، اور سورج اور چاند حساب کے لیے۔ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ رب العزت نے جوڑے بنائے ہیں، ہمارے لیے عورتوں کو پیدا کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لتسلکوا منہا سبلا فجاجا، اللہ رب العزت نے زمین کو بنایا کس لیے؟ تاکہ تم چلو اس میں کشادہ راستوں سے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے جگہ دی تم کو زمین میں اور مقرر کر دی اس میں تمہارے لیے روزیاں۔ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا، جس نے تمہارے آگے کر دیا زمین کو پست۔ اور اللہ رب العزت نے آسمان سے پانی کو اتارا، پھر اس میں سے باغ اور اناج اگائے۔ اور اللہ رب العزت پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں بنایا زمین کو بچھونا اور پہاڑوں کو میہیں، اور تم کو بنایا ہم نے جوڑا، اور بنایا نیند کو تمہاری تھکان دفع کرنے کے لیے، اور بنا دیا رات کو اوڑھنا، اور بنایا دن کمائی کرنے کو، اور چنی ہم نے تمہارے اوپر سات چنائی مضبوط، یعنی آسمان سات بہت مضبوط بنائے، اور بنا دیا ایک چراغ چمکتا ہوا، اور اتارا نچڑنے والی بدلیوں سے پانی کا ریلا، تاکہ ہم نکالیں اس سے اناج اور سبزہ اور باغ پتوں میں لپٹے ہوئے۔ اللہ رب العزت جو زمین کو پیدا فرمانے والے ہیں، آسمان کو بنانے والے اور بارشوں کو برسانے والی ذات، اور آسمان کو ایسا مضبوط اور بغیر کسی ستون کے کھڑا کرنے والی ذات، اس ذات کی عظمت اور بڑائی کو سننا اور بولنا۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ تم جب اللہ رب العزت سے دعا مانگو تو یوں مانگو، اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی کو بولو، پھر اس کے بعد جتنا ہو سکے مجھ پر درود پاک پڑھو، پھر جو چاہو اللہ سے مانگ لو۔ اب ہم نے پہلا عمل اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی کو سننے کا یہ کر لیا، اس کے بعد اب دوسرا عمل کیا ہے؟ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا، جتنا ہو سکے درود پاک آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھنا، کم از کم مقدار 100 مرتبہ ہے۔ بہتر یہی ہے کہ جتنا زیادہ درود پاک ہوگا اتنی اللہ رب العزت کی رحمت ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جس دعا کے شروع اور آخر میں درود پاک نہ ہو وہ دعا اللہ رب العزت کے ہاں پہنچتی ہی نہیں۔ تو اس لیے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے
کہ ہم کم از کم 100 دفعہ تو لازمی پڑھیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ 7 دفعہ پڑھ لیں، 3 دفعہ پڑھ لیں تو بھی ٹھیک ہے، 11 دفعہ 21 دفعہ پڑھ لیں تو بھی ٹھیک ہے۔ مختلف درود پاک جو آپ پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں بہت بہتر ہے۔ اس کے علاوہ بھی کوئی درود پاک آپ پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ دن کے اوقات کے اندر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی درود پاک کا اہتمام ہو۔ آپ سوچ رہے ہوں گے عمل کیا ہے، عمل کی ترتیب کیا ہے؟ تو اصل تو عمل یہی ہے۔ اگر اللہ رب العزت سے مسئلہ حل کروانا ہے تو جو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا اس طریقہ کے مطابق عمل کرنا۔ اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی آپ نے سن لی، اب اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک آپ 100 مرتبہ جب پڑھ لیں، کوئی بھی درود پاک پڑھ لیجیے، سامنے شو ہوں گے ان میں سے، اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ چہرے کی خوبصورتی ہے، یا چہرے پر داغ دھبے ہیں، یا اور کوئی مسئلہ ہے، جسمانی کوئی بیماری ہے، کسی بھی پرابلم کے حوالے سے آپ عمل کرنا چاہ رہے ہیں، آپ نے اس مقصد کے لیے، اس مسئلہ کے لیے اللہ رب العزت سے پھر درود پاک پڑھنے کے بعد دعا کر لینی ہے۔ دعا میں ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، یہ کوشش کریں اگر ایسا کر لیں تو بہت بہتر ہے، اور وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے جو احسانات آپ پر کیے ہیں، جو نعمتیں اللہ رب العزت کی آپ پر ہیں، پہلے ان کو بیان کیجئے۔ پیارے اللہ، آپ نے یہ احسان فرمایا، مجھے آپ نے یہ بھی عطا فرمایا، یہ بھی عطا فرمایا، یہ بھی عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت کے احسانات اور نعمتوں کو یاد کیجئے۔ جب آپ ان کو یاد کر لیں تو پھر اس کے بعد جتنی آسانی سے ہو سکیں، ورنہ نعمتیں اور رحمتیں تو لاکھوں کروڑوں ہیں، لیکن جتنی آسانی سے 2 سے 4 منٹ ان احسانات کو یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ اس کے بعد پھر دعا کیجئے، پیارے اللہ اتنے احسانات آپ نے فرمائے، ایک احسان اور فرما دیجئے، میرا یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا، میں نے بڑے وظیفے کیے ہیں۔ اللہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل بتایا ہے کہ آپ کی عظمت اور بڑائی کے بعد میں آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھوں اور پھر جو چاہو مانگ لوں، تو میں اللہ آپ سے مانگ رہا ہوں، مانگ رہی ہوں، آپ میرا یہ مسئلہ حل فرما دیجئے۔ بہتر یہ ہے کہ 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھ کے اس عمل کو کیا جائے، اور اس کے بعد درود پاک پڑھ کر اللہ رب العزت سے دعا کی جائے۔ لیکن اگر آپ نفل نہ پڑھ سکتے ہوں، نماز نہ پڑھنی ہو، یا اور کوئی مسئلہ ہو، تو پھر ویسے بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، اور قبلہ رو ہو کر مصلی پر بیٹھ کر یہ ذکر آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک 100 دفعہ پڑھ کے عمل کریں تو انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور بس اتنا ہی، اس کے علاوہ مزید نہ کسی قسم کی شرائط کی ضرورت ہے، نہ وقت محسوس ہے۔ بہتر یہ ہے کہ رات کو بندہ فارغ ہوتا ہے، میں اس لیے وقت عرض کرتا ہوں، رات سونے سے پہلے یہ عمل کر لیا جائے تو بہت فائدہ ہے، ورنہ دن میں کسی بھی وقت کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ رب العزت سے مانگنے کے لیے وقت کی کوئی قید نہیں۔ اپنی والدہ کا نام کسی کو نہ دیجیے، اپنی تصویر نہ دیں، جو آپ سے کہتا ہے ہم آپ کے مسئلے حل کرتے ہیں، آپ اتنے پیسے دیں، ایسے لوگوں سے ہرگز رابطہ نہ کریں۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے، عمل کی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب فرما لیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔